اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامہ ما کنتم فیہ تختلفون۔ اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنا سوت کاٹ کاٹ کے مضبوط کر کے پھر اس کو ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے۔ تم اپنی قسموں کو دھوکے کا ذریعہ بنا لیتے ہو، اس لیے کہ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں اس انداز سے آزماتا ہے اور قیامت والے دن تمہارے سارے اختلافات واضح کر دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، عظمت، تقدس، احترام، ادب، رفعت و بلندی، شان و شوکت، جلالت و قدر کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی پاکیزہ ذات کے لیے، ہدیہ عقیدت و محبت، گلدستہ درود و سلام پیغمبر رحمت، امام کائنات، سید الرسل، ہادی سبل، رہبر کل، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، نور نگینہ، پوری کائنات کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر مقدس ذات کے لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اعمال کی ہمیشگی کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مومن مسلمان کی پوری زندگی کا مشن، پوری زندگی کا منہج اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور وہ اسی میں زندگی بھر لگا رہتا ہے۔ خالق کائنات نے تخلیق انسانیت کا مقصد سورہ ذاریات میں بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت
2-4 دن کے لیے نہیں، 1-2 ہفتے کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، حج عمرہ کر کے آئے، 2-4 دن جذباتی فیصلے ہوئے، چند دن ٹکا کے عبادت کی، عبادت کا یہ مقصد نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اس وقت تک ہوگی جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ زندگی کے آخری سانس تک۔ اور اللہ رب العالمین ایک مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اپنے رب سے یوں ڈر جاؤ، اس طرح تقوی اختیار کر لو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں زندگی میں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، یعنی کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی اسلام پہ گزرنی چاہیے۔ بیٹا آپ سارے اٹھ کے نا، چھوٹے بچے آپ سارے اٹھ کے یہاں میرے پاس ادھر آ جائیں، ان بچوں کو یہاں لے کے آ جائیں، کچھ نہ کہیں، بس پیار سے لے کے آ جائیں، آ جائیں بیٹا آ جائیں، ادھر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، شاباش آ جاؤ، آ جاؤ، آپ آ جاؤ، آپ توجہ میری طرف رکھیے جی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اعلان کروایا، کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلے جانا، یہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے۔ اس میں زندگی بھی بیان کر دی، اس میں موت بھی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت بھی پیدا کی، اللہ نے زندگی بھی پیدا کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا اکٹھے تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اور وہ بھی پہلے موت کا تذکرہ کیا، بعد میں اللہ نے زندگی کا تذکرہ کیا، حالانکہ زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہے، لیکن ذکر پہلے موت کا کیا ہے۔ اس کے جو توجیحات مفسرین نے بیان کی ہیں، اس میں ایک توجیح یہ بھی ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اس انداز سے گزارو کہ ہر وقت تمہیں موت یاد رہے، اور اپنا ہر عمل نیکی کا موت تک کرو۔ یہ نہیں کہ 2-4 دن کر لیا، 1 ہفتہ کر لیا، 2 مہینے کر لیا، اس طرح نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 3 جگہ پہ 3 مقامات پہ استقامت کا حکم دیا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، ہمیشگی، لزوم اور دوام یوں اپنا لیں کہ پوری زندگی کا مشن ہو۔ آپ بھی اور آپ کے
پیروکار بھی، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی اسی انداز سے زندگی گزاریں۔ اور ایک مقام پہ اللہ یوں بھی فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ دعویٰ کر لیا، پھر اس پہ پکے ہو گئے، اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ تو کبھی کوئی ڈر ہوگا اور نہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے گی، اور قیامت والے دن بھی اللہ ڈر اور پریشانی سے محفوظ فرما لے گا۔ اور وہ لوگ جو تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اعمال کرنے والے، عمل کر کے پھر عمل پہ پکے ہو جانے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی بشارت کا اعلان کرتے ہیں، خوشخبری کا اعلان کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، پھر اس پہ پکے ہو گئے، زندگی بھر استقامت اختیار کی، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے ان کے پاس آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے 3 اعلان لے کر آتے ہیں، 3 بشارتیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ تخافو، آگے جو حالات ہونے والے ہیں نا، دنیا سے جانے والے ہو، سانس نکلنے والے ہیں، قبر میں تم جاؤ گے، قبر کے معاملات، حشر کی سختیاں، حساب کتاب کے نازک معاملات، پل صراط سے گزرنا، ان میں سے کسی ایک بھی لمحے کا تمہیں خوف نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تحزنوا، زندگی گزاری تم نے، کمی کر بیٹھے، کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں کر بیٹھے، خطائیں کر بیٹھے، انسانی جذبات اور انسانی خواہشات سے مغلوب ہو کے کبھی کبھی تم نافرمانیاں بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ ساری زندگی جو گزر گئی اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا اعلان، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا، جس جنت کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس جنت کی خوشخبری بھی تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ اعلان کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو عمل ہمیشہ کرنے والے، استقامت اختیار کرنے والے۔ اور یہ تفسیر میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر طبری کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ استقامت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بیان کیا، اس کا مطلب ہے عبادت، العبادت الی الیقین، موت تک انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ استقامت کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھی تھے اور قیامت والے دن بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور دیکھیں، یہ قرآن مقدس ہے جو انسان کو استقامت کا درس دیتا ہے، ہمیشہ عمل کرنے کا سبق دیتا ہے، دوام کی رہنمائی کرتا ہے، تسلسل کی ہدایت دیتا ہے۔ اور پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اعمال، آپ کی زندگی کا منہج اور طور طریقہ، وہ قرآن مقدس کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں موجود ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب کوئی عمل ایک بار کر لیتے پھر پوری زندگی وہ کام کرتے رہتے تھے، اس کو زندگی میں پھر کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اب بھائی یہ تو انسانی فطرت بھی ہے نا، انسان جو بھی چیز پسند کرتا ہے اس کی لائف ٹائم گارنٹی لیتا ہے۔ اس کی گارنٹی کتنی دیتے ہو؟ کہاں تک چلے گی یہ؟ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ موبائل فون جو مارکیٹ سے آپ کو مل رہا ہے، یہ موبائل فون لائف ٹائم گارنٹی میں ہے، ہر انسان اس کو قبول کرے گا۔ آپ گاڑی کو لائف ٹائم ٹوکن پیڈ پہ لیتے ہو، آپ گاڑی لائف ٹائم اس کی گارنٹی پہ لیتے ہو۔ زندگی کی ہر چیز کو انسان اس انداز سے پسند کرتا ہے کہ مجھے لائف ٹائم ملنی چاہیے، جبکہ انسان کی اپنی زندگی کی اپنی لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پسند پھر بھی یہ کرتا ہے کہ مجھے وہ ملے جو ہمیشہ میرا ساتھ دینے والی چیز ہو۔ اللہ اکبر۔ تو عمل کے اندر بھی انسان کو ہمیشہ ہی چلنا چاہیے، عمل کے اندر بھی انسان کو ہر وقت نیکی کے منہج پہ چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے معاملے میں اپنے پیارے پیغمبر کا جو طریقہ بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمیشہ کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اور صحابی بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، حل کان یخص من الاعمال من الایام، کیا اللہ کے رسول کچھ عمل کچھ دنوں کے لیے خاص کیا کرتے تھے کہ یہ عمل میں نے اس دن کرنا ہے، یہ 2-4 دن عمل کروں گا، یہ عمل میں 1 ہفتہ کروں گا؟ کیا اللہ کے رسول ایسا کیا کرتے تھے؟ ہاں، ایک ہے شریعت کا معاملہ جو شریعت نے ایک تعیین کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ حج اس کے خاص ایام ہیں، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے خاص ایام ہیں، ماہ رمضان میں رسول اللہ کیا کرتے تھے، ویسے انسان پورے سال میں جب چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ نے ایک سنت بنا دی۔ لیکن ہماری طرح کے اعمال کرنا، مثلا نماز ہے پوری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کے رسول نے نماز کے لیے کوئی دن خاص نہیں کیا، کوئی مہینہ خاص نہیں کیا۔ آپ نے روزوں کے لیے پوری زندگی کا مشن رکھا ہے روزوں کا، اور اس طرح صدقات و خیرات کرنا پوری زندگی کا مشن رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کوئی عمل خاص کرتے تھے کسی دن کے لیے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل ہمیشگی کا عمل ہوتا تھا۔ لا کان عملہ دیما وایکم یستطیع ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستطیع، اللہ کے رسول ہر عمل ہمیشہ کے لیے کرتے تھے۔ اور پھر سیدہ نے ایک بات اور بھی کہہ دی، فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت ہے عمل کرنے کی، نیکیاں کرنے کی جتنی طاقت رسول اللہ کے پاس تھی؟ یہاں پہ طاقت ایمانی قوت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی طاقت، عمل کا جذبہ جو پیغمبر کائنات کے پاس تھا، تمہارے پاس وہ جذبہ کہاں سے آ جائے گا؟ اگر تمہارے پاس بھی وہ جذبہ آ جائے تو تم بھی رسول اللہ کی سنت پہ صحیح طور پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی روایات میں ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس عمل پہ ہمیشگی کرتی رہی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت ادا کی تھیں۔ آپ نے یہ 2 رکعت کیوں ادا کی تھیں؟ اگرچہ اس کی شارحین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، لیکن سب سے بہترین وجہ اور توجیہ وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ کے پاس ایک وفد آ گیا ملاقات کے لیے۔ اب ظہر کے بعد جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، وہ 2 سنتیں پیغمبر کائنات ادا نہیں کر سکے۔ وفد سے ملاقات ہو گئی، ان سے گفت و شنید چلتی رہی، بات چیت چلتی رہی، حتیٰ کہ عصر کا ٹائم ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھی آپ نے،
پھر ظہر کے بعد جو 2 سنتیں تھیں وہ پیغمبر کائنات نے عصر کی نماز کے بعد جا کے ادا کی. جب آپ نے زندگی میں ایک بار ادا کر لی پھر آپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتے رہے، کیونکہ رسول اللہ نے ایک عمل جب شروع کر لیا پھر پیغمبر کائنات اس کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. ہماری طرح نہیں ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اللہ جذبات عطا فرما دے. ہم تو صرف ماہ رمضان کی نیکیاں کرتے ہیں، ہم تو صرف ماہ رمضان کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو خاص ایام کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم تو خاص وقت کی بات کرنے والے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیشگی کا طریقہ ہوتا تھا. قاسم بن محمد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور سیدہ عائشہ کے شاگرد بھی ہیں. بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جب سیدہ عائشہ کوئی عمل زندگی میں ایک بار کر لیتی پھر پوری زندگی وہ عمل کرتی رہتی تھیں، اس کو کبھی چھوڑا نہیں کرتی تھی، ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں سید گھرانے کی سنت کیا ہے. آج کے سید گھرانے بھی ہیں لیکن جو حقیقی طور پہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو سید گھرانہ ہے، سید گھرانے کی سنت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا یہ طریقہ کار تھا. اذا عاملوا عملا اثبتوه، جب زندگی میں ایک عمل ایک بار کرتے تو پھر پوری زندگی وہ عمل کرتے رہتے تھے، پھر اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے سید گھرانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ ماہ محرم میں تو بڑی نیکیاں کر لی، ماہ محرم میں تو بڑی خیرات ہو گئی، ماہ محرم میں گناہوں سے بڑی کنارہ کشی اختیار کر لی، اگرچہ بدعات کا ارتکاب بھی کیا، اگرچہ خرافات بھی بکی، اگرچہ صحابہ پہ تبرہ بازی بھی کی گئی، لیکن جو حقیقی سید گھرانہ ہے اس کی سنت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں ایک عمل کرتے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سید گھرانے کے عظیم ترین چشم و چراغ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا جناب علی زندگی کا وہ عمل بتاؤ جو تم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی خادم عنایت فرمائیں، ایک خادم گھر کے کام کاج کے لیے غلام مجھے بھی دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فاطمہ تم گھر چلو، میں شام کو آؤں گا تمہیں خادم سے بہتر چیز عطا کروں گا. آپ گھر گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اور سیدہ فاطمہ ہم دونوں ایک بستر میں ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر کائنات تشریف لائے، آپ نے کہا تم بیٹھے رہو. ہم دونوں کے درمیان میں اللہ کے پیغمبر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم میرے پیٹ کے ساتھ لگ رہے تھے اور میں پیغمبر کائنات کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فاطمہ جب رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سے میں نے یہ کلمات پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے سن لیے اس دن سے لے کے آج تک میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا یہ عمل. سوال کرنے والا بھی بڑا کوئی باکمال انسان تھا. اس نے کہا علی اب لیلۃ صفین کی جنگ جو رات کی تاریکی تک بھی چلتی رہی، سارا دن بڑی شدت کی جنگ تھی، اس میں تمہاری مصروفیت
تمہاری تھکاوٹ، تمہاری پریشانی کہ کس قدر پریشانی کا عالم تھا۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے والی ہیں، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، مرنے والے بھی مسلمان ہیں، شہادت کے رتبے پہ فائز دونوں ہونے والے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی پریشانی کے موقع پر بھی کیا تم نے صفین کی رات کو بھی عمل نہیں چھوڑا تھا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں نے صفین کی رات کو بھی یہ عمل نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال پہ ہمیشگی کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ میں بہت سارے احباب ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں اور یوں ہاتھوں کی وہ ایک کنگری سی بنائی ہوئی ہے۔ میں بار بار یہ حدیث رسول اللہ کی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوا ہوں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک بار حدیث آ جائے زندگی میں دوبارہ اس حدیث کی مخالفت کی جرت نہیں کرتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے آداب میں اس کو بیان کیا ہے کہ کوئی انسان حبب یہ کنگری بنا کے اپنے گھٹنے پکڑ کے اس انداز سے نہ بیٹھے۔ خطبہ جمعہ میں اس طرح سے بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ خیال کیجئے گا، بات بیان کر رہا ہوں۔ ہم عموماً یہ حدیث سنتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ نے جنت کے اندر چلتے ہوئے اپنے سامنے قدموں کی آواز سنی، فرمایا جبرائیل یہ قدموں کی آواز کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول تمہارا صحابی بلال زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی ہٹ اللہ جنت میں سناتا ہے۔ جنت میں اللہ کس کو سناتا ہوگا؟ جنت میں یقینی بات ہے، جنت میں حوریں ہیں، وہاں کی غلمان ہیں، وہاں پہ فرشتے جو ڈیوٹی پہ مامور ہیں، کائنات کا رب ان کو سنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے پیارے محبوب کو سنائیں، جناب بلال کے قدموں کی آواز اللہ نے جنت میں سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آ کے پوچھا بلال عمل کون سا کرتے ہو؟ تو جناب بلال نے جو جواب دیا، کہا ما عملت عملا ارجع عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعات لیل او نہار الا صلیت بذالک الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب بلال کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، سورج کی تپش ہو یا سردی کی ٹھٹھرتی راتیں ہوں، اللہ کے پیغمبر میری پوری زندگی کا یہ عمل ہے، جب جتنی زندگی میں نے گزار لی، میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا، ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، یا جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں ضرور نماز پڑھا کرتا ہوں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا بلال تیرے اسی عمل نے تیرے قدموں کی ہٹ کو جنت تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن جناب بلال کا یہ عمل کوئی سردی کے موسم میں تو نہیں ہوتا تھا، گرمی میں چھوڑ دیتے ہوں، یا گرمی کے موسم میں کرتے ہوں سردی میں چھوڑ دیتے ہوں، یا ماہ رمضان میں کر لیتے ہوں۔ مسلمان غور سے کام لے، یہ سارے دلائل، ساری رہنمائی، یہ ساری ہدایت کتاب و سنت کی مکمل روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اگر یہ سارے دلائل سننے کے بعد بھی میرے دل کے جذبات نہیں ابھرے اور میرے دل نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں زندگی میں اپنی ساری زندگی ایسی گزاروں گا جیسی ماہ رمضان میں گزاری تھی، اگر ہمارے جذبات یہ ابھر نہیں رہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے، پھر ہمیں غور و فکر سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشگی کی توفیق سے نوازے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات نے اپنے ایک صحابی سے کہہ دیا، صحابی کون تھے؟ رسول اللہ کے غلام ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جناب ثوبان سے کہہ دیا ثوبان زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ جناب ثوبان کہتے ہیں جس دن سے میں نے پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے، اس دن سے لے کے میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، حتیٰ کہ اگر میں اپنی سواری پہ بیٹھا ہوں اور میری سواری پہ بیٹھے بیٹھے مجھ سے میری چھڑی اور میرا کوڑا نیچے گر جائے
میں وہ بھی کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا تھا کہ یار میری چھڑی پکڑا دو، اپنی سواری سے اتر کے اپنی چھڑی خود پکڑ کے پھر سواری پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، عوف بن مالک ابو مسلم الخولانی بیان کرتے ہیں، میرے محبوب اور امت کے امین عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی۔ عوف بن مالک کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہم نے نیا اسلام قبول کیا تھا، ہم 8 یا 9 لوگ تھے، پیغمبر کائنات کے پاس ہیں، نئے مسلمان ہوئے تھے، چند دن اسلام کے اندر گزرے تھے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے سوال کر لیا، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول قد بایعناک، ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہوئے ہیں، جس دن کلمہ پڑھا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اس دن ہم نے آپ کی بیعت کر لی تھی۔ اللہ کے رسول نے پھر بات کر دی، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے پھر کہا اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ کہا، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے اپنے ہاتھ آگے پھیلا دیے، قد بسطنا ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھ آگے کیے، اللہ کے رسول فیما تبایعون، آپ ہم سے کس بات کی بیعت لینا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تم سے 3 باتوں کی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعبد اللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا اللہ کی بات کرو گے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور دوسری بات وبالصلوات الخمس، زندگی میں 5 نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہو گے۔ اللہ کے رسول نے بیعت کس چیز کی لی ہے؟ 5 نمازوں کی، 2 نمازوں کی نہیں، فجر کی نماز کی نہیں، من مرضی کی نماز کی نہیں، جب دل چاہا اس نماز کی نہیں، ماہ رمضان میں نماز تسبیح کا اہتمام کیا، بھرپور انداز سے کیا، اور ماہ رمضان کے بعد فرض نماز بھی بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماہ رمضان مجھے نہیں یاد، جہاں بھی جاتے ہیں، پروگرامز میں جائیں، درس و دروس کے لیے جائیں، کہیں بازار میں ہوں، کسی محفل میں ہوں، پورے ماہ رمضان میں کوئی اور مسئلہ پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے، نماز تسبیح کا مسئلہ پوچھنے والا ہر دوسرا اور تیسرا بندہ نظر آتا ہے جی نماز تسبیح۔ لیکن اگر اس سے سوال کر لیا جائے، اور یقین جانے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں نماز تسبیح کا مسئلہ پوچھنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کے بعد فرض نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ کہا تم 5 نمازوں کی مجھ سے بیعت کرو، اور تیسرے نمبر پہ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيًّا، اللہ کے رسول نے ایک تیسری بات کہی لیکن آپ نے آہستہ آواز میں کہی، خاموشی کے ساتھ تھوڑا سا ہلکی آواز میں کہی آپ نے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے اس بات کو سن لیا، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا لا تسألوا الناس شیئا، میرے صحابہ تم نے زندگی میں کبھی لوگوں سے کوئی چیز مانگنی نہیں، سوال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلا، اس کے بعد پھر ہم نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ صحابی پیغمبر کائنات کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ نبی مکرم فرماتے لا تسبن احدا، میرے صحابی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ صحابی کہتے ہیں فما سببت بعیرا ولا شاتا، میں نے جس دن سے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنا اس دن سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک نہ میں نے کبھی کسی اونٹ کو گالی دی، نہ کبھی کسی بکری کو گالی دی، نہ کبھی کسی جانور کو گالی دی۔ کسی انسان کو گالی دینا تو درکنار ہے، پوری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ صرف چند دن کی عبادت کرنا گویا کہ وہ ان دنوں کی پوجا کرنے والا ہے، جن دنوں میں عبادت کرتا ہے، خاص طور پہ جس دن کی بات کرتا ہے اس دن کا پجاری ہے وہ۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں
اعمال میں ہمیشگی نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے، اور عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں اللہ تعالی ہمیں تسلسل، دوام اور استقامت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔